Those criticizing the current PICA amendment, I would draw their attention to the original proposition. The original proposed legislation had ridiculous things like 30 years in prisons for a post of God knows what, which is not an ideal legislation, but a better legislation than initially proposed. احتجاج کس بات کا؟ فیک نیوز پہ اعتراض ہے. اگر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی قائم کی جا رہی ہے, ڈیجیٹل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی بنائی جا رہی ہے, تو کیا یہ غلط کام ہونے جا رہا ہے؟ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ یہ متنازع ایکٹ ہے. مجھے ایک شک بتا دیجئے اس قانون کے اندر جو متنازع یا قابل اعتراض ہے. ہمارے جو بھائی احتجاج کر رہے ہیں, آپ ان کو ہمارے ساتھ بٹھائیں, آپ ریکمینڈ کریں گے وہ امینڈ ہو جائیں گے. یہ کوئی آسمانی صفہ تو نہیں ہے. آج ہم بات کریں گے پیکا کا جو قانون ہے سوشل میڈیا اور جو پاکستان میں اس وقت اوورآل صورتحال ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کی یا بات کریں یا ہم بات کریں جو صحافت کی اس وقت صورتحال ہے. پیکا کا جو قانون ہے وہ بنایا گیا تو پی ایم ایل این کی پچھلی حکومت میں تھا. اس وقت بھی اس پر بہت تنقید ہوئی, مگر ایک یہ ایسا قانون ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس کو پھر مزید خراب ہی کرتی ہے. کسی حکومت نے یہ کوشش نہیں کی کہ یہ اگر ایک خراب قانون ہے, جب ہم اپوزیشن میں تھے تو ہم اس پہ تنقید کرتے تھے, تو آج ہم اس کو ختم کر دیں یا بہتر کرنے کی ہی کوشش کریں. ہر جماعت نے, ہر حکومت نے آ کے اس قانون کو زیادہ سخت کیا ہے, مزید برا بنایا ہے ایک صحافی کی نظر سے, اور اس کا نتیجہ یہی ہوا ہے کہ پاکستان میں صحافت بھی مشکل ہوئی ہے اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بہتری نہیں آئی. پچھلے دنوں میں اس حکومت نے پیکا کو ایک دفعہ پھر تبدیل کیا, بہت اس میں اور بری شکیں ڈالیں, بہت تنقید بھی ہوئی. اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ قانون تو بن گیا ہے, اگر برا ہے تو ہم موجود ہیں, ہم آپ کے ساتھ کنسلٹیشنز کریں گے. یہ بات پی ایم ایل این نے بھی ہمیں کہی. پاکستان پیپلز پارٹی جو یہ کہتی رہی کہ وہ اس قانون سے اتفاق نہیں کرتے, مگر ووٹ بھی کر دیا, اور جو وعدے کیے تھے کہ کنسلٹیشنز ہوں گی, قانون کو بہتر بنایا جائے گا, وہ وعدے آئے اور گئے. کوئی معلوم نہیں ہے کہ ان کی کسی لیول پہ بھی کسی سے اس وقت کنسلٹیشنز جاری ہیں کہ نہیں. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں کر رہے تو ضرور کل کو کوئی کلیریفیکیشن آ جائے گی. اس لیے یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہی نہیں کہ کیا وہ اب جو وعدے انہوں نے ہم سے کیے تھے اس کے اوپر کوئی کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں. شہری تھے, صحافی تھے, کورٹس میں چلے گئے, کورٹس میں جا کے انہوں نے چیلنج کیا, بٹ اب ہماری عدالتیں بھی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایسی ہو گئی ہیں کہ کچھ امید خاص نہیں ہے کہ وہاں سے بھی کوئی ہمیں ریلیف ملے گا, کوئی ہمارے حقوق کے بارے میں بھی سوچے گا. ہمارے حقوق سے مراد صحافی بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ قانون ایسا ہے کہ اس کے اندر ہر عام شہری جو ہے وہ پھنسے گا, اور ابھی سے پھنس رہے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ابھی بھی عام شہریوں کے خلاف چھوٹی سی چھوٹی بات کرنے پر بھی پیکا کے جو قوانین ہیں وہ لگ رہے ہیں, ایف آئی آرز کٹ رہی ہیں. تنقید کر دو اگر علماء پر یا کسی مسجد پر یا کسی عام انسان پہ, تو پیکا کا قانون لگ رہا ہے. اور یہی عید کی چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے ایک بہت سینئر صحافی جو ہیں, جو نہ صرف انہوں نے بہت سے مین سٹریم چینلز پر کام کیا, اس کے بعد انہوں نے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے وہ شروع کیا, تو ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. پہلے بلایا گیا, ان سے سوالات پوچھے گئے, انٹیروگیشن ہوئی, پھر ان کو اریسٹ کر لیا گیا. بتایا ہمیں یہ گیا ہے کہ ان کے پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان کے خلاف اینٹی اسٹیٹ مواد جو ہے وہ پایا گیا ہے. اب یہ اتنی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ الزام تو ہے, بٹ اتنا ایک ویگ الزام ہے کہ اس میں تو کچھ بھی آ سکتا ہے. تو یہ تو ابھی شروعات ہے, ابھی تو قانون بنا ہے. آنے والے دنوں میں اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا, بٹ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے اور اس پر بات کرتے رہیں گے, کوئی سنے یا نہ سنے. اور آج اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مائریہ میمن, اینکر پرسن ہیں, صحافی ہیں, اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت ان کی گہری نظر ہے ان سب ایشوز پر. اور ہمیں جوائن کیا ہے فریحہ عزیز صاحبہ نے, ڈیجیٹل رائٹس ایکسپرٹ ہیں. یہ بھی خاص طور پہ جو لیگل ایسپیکٹس ہیں ان پہ بہت گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. ماریہ صاحبہ, پیکا کا قانون کنسلٹیشنز پتہ نہیں کس سے کر رہی ہے حکومت, ہمیں تو پتہ نہیں ہے کتنے وعدے کیے, اور اب صحافی بھی اریسٹ ہونا شروع ہو گئے. حکومت کس سے کنسلٹیشن کر رہی ہے, تو مجھے تو لگتا ہے حکومت سے بھی کسی نے خود کنسلٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا جی یہ ہے, بسم اللہ چلیں جی, آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, اس کو پاس کریں, اچھے بچے بنے, اس کو انفورس کریں, اس کو امپلیمنٹ کریں, اور اس کو پولیٹیکلی انڈورس کریں.
تو حکومت کو آپ بہت زیادہ کریڈٹ دے رہی ہیں کہ انہوں نے کسی سے کنسلٹ نہیں کیا, تو ایسی گورنمنٹ ان سے خود کسی نے کنسلٹ نہیں کیا. بٹ وہ ناراض ہوتے ہیں نا اگر آپ ان سے کریڈٹ چھینے تو. ناراض ہو کے ہم پہ پیکا لگا دیں وہ اور بات ہے کہ عید کے بعد ہم پہ پیکا لگ جائے کہ ہم نے ان کو ناراض کر دیں, کیونکہ اب تو دیکھیں ڈاکٹرز پہ پیکا لگ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کل کو جو ہے کوئی چھینک مارے گا وہ بھی پیکا کی کسی طریقے سے خلاف ورزی ہو سکتی ہے, جتنے قانون کو انہوں نے جیسے بائی دا وے جیسے اگر میں کہہ دوں کہ الرجیز بہت ہیں اسلام آباد میں, انہوں نے درخت نہیں کاٹے تو پھر میرے اوپر بھی پیکا لگ جائے گا, ہو سکتا ہے. سو دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے, یہ پاکستان سے زیادہ مجھے لگتا ہے یہ ساؤتھ ایشین ڈی این اے کا پرابلم ہے. ہم کسی بھی طرح کی کرٹیکل تھنکنگ اور کسی بھی طرح کی مخالف آواز کو سننے کی ہماری کیپیسٹی ہی نہیں ہے, اور نہ ہم وہ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, نہ وہ ہم بلڈ کرنا چاہتے ہیں. اس پورے خطے میں دیکھیں, بنگلہ دیش میں, بھارت میں, پاکستان میں, اس کو ڈائلوٹ نہیں کری مسئلے کو, میں اس کو ذرا تھوڑا سا اوپر لے جا کر لارجر پرابلم آپ کو بتا رہی ہوں. اور پاکستان کے اندر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی, دیکھیں جو غیر سیاسی قوتیں ہوتی ہیں نا, ان کو تو کبھی بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی کوشچن کریں. جو سیاسی جماعتیں ہیں نا ہمارے ملک میں, کسی کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے آزادی رائے کے ساتھ, اور میں یہ بڑے وثوق سے کہہ رہی ہوں. بالکل. اور جو اس وقت یہ قوانین بنائے جا رہے ہیں, آپ مجھ سے لکھوا لیں, دلی دل میں سب خوش ہوں گے کہ یہ قوانین بن جائے, کیونکہ جو بھی اقتدار میں آئے گا, وقت بدلتے کس کو پتا چلتا ہے, کل پی ٹی آئی آئے گی تو ان قوانین کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے, بالکل, یا ان کے ذریعے یہ پیکا ہم پہ نہیں لگائیں گے. پیپلز پارٹی جو سندھ کے اندر کرتی ہے اور جو وفاق کے اندر اب پورٹرے کرتی ہے, اب تو خیر پورٹرے بھی نہیں کرتی, معاف کریے گا میں آپ کی بات دوبارہ کاٹ رہی ہوں. سو ان کی بھی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. پی ایم ایل این تو ماشاءاللہ ایسا ملک میں کوئی پچھلے 40 سال میں ڈریکونین لا بنا ہی نہیں ہے جس میں پی ایم ایل این جس کو لیڈ کیا ہو. تو کسی کو نہیں, جس ملک کے اندر سب بہت خوش ہیں کہ بھائی لوگوں کی بھی آواز بند کرو, ایکٹیوسٹ کی آواز بھی بند کرو, میڈیا کی آواز بھی بند کرو, اٹس ایزیئر ٹو گورن دیٹ وے. اور اسٹیٹس کو میں سب لوگ اس کے سائلنٹ طریقے سے حمایت بھی کر رہے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی بھی ہو. جس طرح کی اپوزیشن انہیں کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی ہے, اٹس آن دا ریکارڈ. اور اس پیکا کے جو کیسز ہیں, یہ کے پی کے اندر بھی لوگوں پہ پیکا ایکٹ لگا ہے. سو یہ نہ کہیں کہ جی وہ کوئی آزادی رائے کے ٹھیکیدار ہیں, سب کو سوٹ کرتا ہے کہ ایسے ڈریکونین لا آئیں تاکہ جب وہ اقتدار میں آئیں اس کو استعمال کر کے وہ پھینٹی لگائیں جس کو لگانا. فریہ صاحبہ, اب ویسے تو ماریہ صاحبہ نے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں آپ کی کوئی بات کرنے کی, بٹ اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں, جو لوگ چارج ہوئے ہیں انہی کا کچھ بتا دیں. میں بالکل ماریہ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں کہ ایک تو جو اقتدار میں رہا ہے اس نے نہ صرف پیکا کو استعمال کیا لیکن اور اس کو وسیع بنایا. ہاں, پی ٹی آئی نے بھی پوری کوشش کی, وہ تو کر نہیں پائے. فارچونیٹلی فار دیم اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا, ورنہ تو اور زیادہ جس طرح سے وہ جیل میں پرچے کرتے. اب نون لیگ اور پی پی پی, اور پی 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 نے بھی یہ جو ڈبل گیم کھیلا کہ ہم نہیں آپ کے ساتھ ہیں, اب دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جس وقت پیکا پاس ہو رہا ہے, آپ نے نیشنل اسمبلی میں منظوری دے دی, سینٹ میں جس وقت پاس ہو رہا ہے آپ یہ میڈیا کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. مطلب یہ کس طرح کے دوگلے پن ہے. تو خیر انہوں نے بھی کر دیا. اب یہ اور اب دیکھیں صحافیوں پہ بھی اور عام شہریوں پہ بھی, جیسے آپ نے کہا, صرف یہ صحافیوں کی بات نہیں ہے. اور آج کے دور میں تو اب یہ بھی جو بحث ہر بار چھڑ جاتی ہے صحافی کون ہے کون نہیں ہے, یہ دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز ہو رہی ہے. ریسنٹ جو رفتار کے کیس کے ایف آئی آر کٹی ہے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ 3 ماہ سے انکوائری اپیرنٹلی چل رہی تھی ان کے لائر کی میں نے ٹویٹ دیکھی, بالکل بتا رہے تھے موجی جعفری صاحب نے جو ٹویٹ کی ہے. اچھا وہ چل رہی تھی انکوائری اس قانون آنے سے قبل. چارج ان کو کس طرح سے ریٹروسپیکٹولی انہوں نے کیا ہے کہ اب 26A جو فالس اور فیک انفارمیشن کا انہوں نے اوفینس لگایا وہ ایف آئی آر میں چارج ڈال دیا, اور بہت سارے اور بھی سیکشنز, مثال کے طور پہ سیکشن 20 جو عام طور پہ لگتا رہتا تھا, نیشنل ڈگنیٹی آف اے پرسن جو ہارم ٹو ریپیوٹیشن سے منسلک ہے. مجھے ایک اور بات نہیں سمجھ آ رہی ہو, یہ ہمارے اگین 26ویں آئینی ترمیم, لیکن یہ کورٹس کا ایک پیٹرن بن گیا ہے کہ بس آپ فزیکل ریمانڈ دے دیں. اگر 3 مہینے سے ایک انکوائری چل رہی تھی تو آپ نے کیا انویسٹیگیٹ نہیں کر پائے کہ اب آپ کو جسمانی ریمانڈ ان کا چاہیے, اسپیشلی اگر وہ جاتے رہے ہیں اور وہ کوآپریٹ کرتے رہے ہیں, جاتے رہے ہیں, تو پھر آپ, اور یہ بھی نئی بات نہیں ہے, آپ کو یاد ہوگا مطلب کہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو بات کری ہوں کہ جب پی ایم ایل این والے لوگ کرپشن کے کیسز میں اٹھائے جا رہے تھے, بار بار نیب میں جو کورٹس تھیں ان کی بیل ایکسٹینڈ کرتی تھی. ذمہ داری عدالت کے پاس تھی یہ
کہ نہ دیتے نا, ایکسٹینڈ نہ کرتے, بٹ کرتے رہے اتنے مہینے. وہ جو لوگ تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں یا باقی فزیکل, وہ آپ بیل نہیں دے رہے, آپ ایکسٹینڈ کرتے جا رہے ہیں ریمانڈ. آئی مین دا کورٹس ایون بیفور 26 امینڈمنٹ, میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ تب بھی مسائل تھے. ایبسلیوٹلی نہیں, مسائل تو ہمارے جوڈیشل سسٹم میں رہے ہیں کہ کوئی اپلیکیشن آف مائنڈ نہیں ہے, آپ اس طرح سے فزیکل ریمانڈ دے دیتے ہیں, بیل کینسلیشن اور کڑی سے کڑی سزا. ابھی ابتدائیے میں جو آپ کلپس چلا رہی تھی اس میں یہ ایک بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے یہ جسٹیفیکیشن دی گئی. دیکھیں جو پچھلا ڈرافٹ تھا وہ کتنا گھنونا تھا, اس میں کتنی سزا تھی. سزا پہ تو آپ بہت بعد میں آئیں گے. میں تو کب سے یہ پروسیس از پنشمنٹ آپ کو جو گزار دیتے ہیں, یہ جو تفتیش کے لیے بلاتے ہیں, پھر FIR, پھر جسمانی ریمانڈ, پھر بیل, آپ ٹرائل اور کنوکشن تک پہنچے یا نہ پہنچے, سینٹنسنگ کیا ہوتی ہے وہ میٹر نہیں کرتی, کیونکہ اس دوران جو چیزیں ہو جاتی ہیں آپ کے ساتھ تو اس سٹیج تک تو پہنچتے نہیں ہیں اکثر کیسز میں, اور اس کا مقصد بھی نہیں ہوتا. اور صحافیوں کو جو یہ ہتھکڑیاں لگا کے پھر پیش بھی کرتے ہیں, دیٹس آلسو پارٹ آف دیٹ پروسیس. آپ کو سبق سکھانا ہے اور دوسروں کے لیے ایک آپ نے میسج بھیجنا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ماریہ میمن صاحبہ سے اور فریحہ عزیز صاحبہ سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو پیکا کے قانون میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اور جو اوور آل اس کا ایک اثر پڑ رہا ہے ہمارے معاشرے پہ, ہمارے سوشل میڈیا پہ, ہماری صحافت پہ. ماریہ صاحبہ, obviously I mean you know صحافیوں کا بھی اس میں میں کہہ سکتی ہوں کہ قصور ہے. ہم لوگ بھی آرگنائز نہیں ہوئے, ہم لوگوں نے بھی شاید اتنا پش بیک نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. آپ دیکھیں نا شروع میں کتنی ہم نے آوازیں سنی, شور مچا, اور پھر ایسے جیسے صابن کی جھاگ. آئی مین ایوری بڈی از فارگاٹن. حکومت کو بھی کنوینئنٹلی وہ بھی بھول گئے اور ہم بھی بھول گئے. دیکھیں یہ آرگینکلی نہیں ہوا سب کچھ. پچھلے 10-12 سال میں باقاعدہ ایک طریقہ کار سے میڈیا کے اندر ایک دراڑ پیدا بھی کی گئی, اور یہ انسینٹیو دے کر ایک دھڑے کو کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ کام کریں تو آپ کی بلے بلے ہوگی, آپ کو اس کی مانیٹری بینیفٹس بھی ہوں گے, آپ آگے جا کر گرو بھی کریں گے. اور پھر دوسرے دھڑے کو گرایا گیا, اور جب دوسرے دھڑے کا وقت آیا تو جو پہلا دھڑا تھا جو ان کے وکٹم تھے, پھر وہ فیسیلیٹیٹر بن گئے نا جو پہلے وکٹم تھے. تو وکٹم ہو کر جب آپ دوبارہ ایک انیبلر بنتے ہیں, اس وشیس سائیکل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. ڈیوائڈ اینڈ رول اگلا کرنے میں کامیاب بھی ہوا ہے اور ہم نے بڑے آرام سے کرنے بھی دیا ہے. تو ایک تو صورتحال یہ ہے. دوسرا جو اس میں بگر پرابلم ہے نا عرفہ, جو سمجھ نہیں پا رہے لوگ, وہ یہ ہے کہ اب لیگیسی میڈیا کا وقت جا رہا ہے. ایک بڑی تلخ حقیقت ہے, اور میں چونکہ لیگیسی میڈیا سے تعلق رکھتی ہوں, مجھے 15-16 سال سے کام کرتے ہیں, مجھے تو یہی کام آتا ہے, بٹ میں اس دیوار پہ لکھا یہ پڑھا دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے دن بہت گنے جا چکے ہیں. سوشل میڈیا کے بعد سے جو ڈیموکریٹائزیشن آف اوپینین ہے, اس کے بعد سب کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے, اس کو استعمال کر کے بہت سارے نئے صحافی بنے, بہت سارے پوڈ کاسٹرز ہیں, بہت سارے اور لوگ ہیں جن کے پاس بڑے بڑے پلیٹ فارم نہیں تھے ہماری طرح. وہ آج بڑی اچھی صحافت کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ, وہ بہت لوگوں میں پذیرائی ہے ان کی. ہم ان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں آن پرنسپل, پر ہم یہ نہیں جھٹلا سکتے کہ انہوں نے اپنی محنت سے اپنی ایک نیش کریٹ کی ہے. اس سے خوف زدہ ہے لیگیسی میڈیا کے کرتا دھرتا, جس میں ہم اپنے آپ کو بھی شامل کرتے ہوں. صحیح. کیونکہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم ارریلیونس کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. کچھ چونکہ سینسرشپ کی وجہ سے وہ پروسیس ایکسپیڈائٹ بھی ہو گیا ہے, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھنے کے لیے 1.5-2 سال میں کیا ہماری اتنی ریلیونس رہے گی, تو نہیں. 2024 کا الیکشن میں پاکستانی لیگیسی میڈیا کا 0 امپیکٹ تھا. آپ الیکشن سے پہلے 3-4 مہینے کے ٹیلی ویژن اسکرین کے پروگرامز, کیمپینز اور دیکھیں, الیکشن والے دن بیلٹ باکس پہ اس کا کوئی فرق نہیں, بلکہ الٹا ہی فرق پڑا. لوگوں کو اتنا انہوں نے ناراض کر دیا کہ انہوں نے اس بیانی کے مخالف جا کے اور زور و شور سے ووٹ ڈال دیا. سو یہ پرابلم بھی ہے کہ ایکسیپٹنس نہیں ہے لیگیسی میڈیا میں کہ ہمارا وقت. اب وہ چاہتے ہیں کہ جتنی دیر تک اس طرح قوانین کا سہارا لے کر روکا جائے ان آوازوں کو, لیکن یہ زیادہ عرصے ہو نہیں سکے گا. آپ یہ تو کہ آپ کی جو وہ آپ کی ٹھیکیداری قائم رہے. لیکن یہ نئی ڈیموگرافک ہے, یہ نئی دنیا ہے. پاکستانی پوری دنیا میں اب یہ ماڈل, بزنس ماڈل چینج ہو رہا ہے, اور یہ تلخ بات ہے, تکلیف دہ بات ہے. میں اس کی بینیفیشری ہوں, اور اب ہمیں نئے چیلنجز کے ساتھ جو بھی نیا آگے پلیٹ فارم ہوگا, جو بھی طریقہ کار ہوگا, اسے ہمیں اڈیپٹ کرنا ہے. لیگیسی میڈیا میں ہمیں نوجوان بچے نہیں ٹی وی پر دیکھ رہے, تو ہم ان کے پاس کیسے جائیں گے, اپنی بات کیسے پہنچائیں گے؟ وہ ٹیلی ویژن تو نہیں دیکھ رہے, وہ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, وہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, وہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں, وہ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں.
تو ہمیں ان کی زبان پہ بات کرنی ہوگی نا. تو اس چینج سے گھبرا رہے ہیں سب. فریہ صاحبہ, بٹ جو ماریہ صاحبہ نے بات کی اس سے تو میرے خیال میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا, بٹ بیکاز یو لک ایٹ دا سوشل میڈیا لینڈسکیپ, آپ کے خیال میں جو پچھلے دنوں میں یا پچھلے مہینوں میں سالوں میں قدغنیں لگی ہیں, فرق پڑا ہے؟ دیکھیں فرق ضرور پڑا ہے, بٹ جتنا کچھ ہو رہا ہے, جن پہ پرچے کٹتے ہیں یا ایک سائلنسنگ افیکٹ ضرور ہوتا ہے, کیونکہ ایک چلنگ افیکٹ جس کی ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ کسی پہ ہوا, ان کو ایک ایگزامپل بنایا گیا, تو ظاہر ہے کہ آپ 2 بار سوچتے ہیں یا سیلف سینسر کرتے ہیں, لکھیں نہ لکھیں, الفاظ کا چناؤ کیا ہو, نام لیں نہ لیں. اور کیونکہ اس میں صرف یہ نہیں کہ ریاستی ادارے, لیکن آپ کے جو اگر کارپوریٹ سائڈ پہ کوئی انڈیویجولز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, انہوں نے بھی استعمال کیا ہے پیکا کا سائلنسنگ کے لیے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک معاشرتی سطح پہ تو ایک یہ پورا امپیکٹ ہے. دوسرا لیکن ہم وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنے زیادہ جبر اور ریپریشن بڑھتا ہے, اتنے زیادہ پھر اس کے آپ ایک طرح سے خوف پیدا کرتے ہیں, لیکن پھر خوف خود ختم بھی کرتے ہیں, اور لوگ پھر کہتے ہیں کہ اب اور کیا رہے, کیا ہے, تو ہمارے پاس ایونیو کیا ہے. آئی تھنک وہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور ہو رہی ہیں. اور جہاں تک ماری نے بات کی, دیکھیں لیگیسی میڈیا کی بھی بینیفیشری لیگیسی میڈیا بھی اس وقت ہے, کیونکہ ان کا کانٹینٹ بھی ڈیجیٹل پہ ہی کنزیوم ہو رہا ہے. یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں شوز زیادہ تر لوگ, یا اس کے جو اگر ریلز بن رہی ہیں یا شارٹس ہیں وہ جا رہے ہیں. اور دوسرا ایک آپ کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ سیٹ ان کر کے ہے کہ آپ کو اصل بات تو پتہ نہیں چل رہی ہے. دیکھیں آپ مین اسٹریم کا اٹھا کے دیکھیں پاکستان کے کتنے خطوں میں کیا ہو رہا ہے, اور آپ کو کیا کوریج مل رہی ہے مین اسٹریم میں. اور صرف آپ کے جو مین اسٹریم پولیٹیکل ایشوز ہیں آپ ان کو کریں, تو پیپلز ایشوز کہاں ہیں. اور یہ اکثر جو آپ کی رپورٹنگ ہوتی ہے, یہ ایک شکوہ رہتا ہے کہ روز اگر لوگ عدالتوں میں ہیں یا ان کے کیسز ہیں یا اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ پبلک امپورٹنس, پبلک انٹرسٹ نہیں اس طرح سے اس کو ترجیح دی جاتی. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی سیٹ ان کر گیا ہے, اس لیے لوگ وہاں جائیں گے جہاں ان کو ظاہر ہے اس میں ایشوز ہوں گے کہ ڈس انفارمیشن کی باتیں, لیکن کیا ڈس انفارمیشن سوشل میڈیا کی ایجاد ہے؟ کبھی یلو جرنلزم, یہ ٹرمز تو پریڈیٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کو. پہلے اگر وہ پیمفلٹ کلچر ہوتا تھا, ایوننگرز ہوتے تھے, بالکل تمام چیزیں, تو یہ منسلک کر دینا کہ سوشل میڈیا میں ہی ایز اف یہ پہلے ہوا ہے, تو دس از ڈس آنیسٹ. فرینکلی اسپیکنگ مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ اتنی زیادہ غلط خبریں تو ہماری مین اسٹریم میڈیا پہ, مین اسٹریم میڈیا, ریاست, حکومت, ان کی طرف سے آتی ہے. بھائی آپ تو سب سے بڑا پروپیگنڈا کا اگر کوئی کیا کہیں جس نے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے, وہ تو اسٹیٹ ہے. ہاں وہی اسٹیٹ ہے. اور وہ ان ٹولز, مسئلہ یہ ہے کہ جو لیگیسی میڈیا ہے اس کے اوپر انہوں نے گرفت مضبوط کی ہے, سوشل میڈیا پہ ہاتھ نہیں پڑ رہا. ورنہ 3-4 سال پہلے اسی 5th جنریشن کے ذریعے جب یہ سوشل میڈیا پہ ان کی گرفت تھی تو بہت خوش تھے. اس کو وارفیئر کا نام دیا, 5th جنریشن وارفیئر, جو مجھے یاد ہے. اب سڈنلی سے وہ ٹرم بھی غائب ہو گئی ہے, اس کی بات کرنے والے بھی غائب ہو گئے ہیں. اب وہ دہشت گرد بن گئے ہیں وہ یہ لوگ. بالکل, اب وہ ان کو نظر آ رہی ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ماریہ میمن صاحبہ سے اور فریحہ عزیز صاحبہ سے. ماریہ صاحبہ, یہی جو بات کیونکہ ہم کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی اور مین اسٹریم میڈیا کی, لیگیسی میڈیا کی جس کو آپ کہہ رہی ہیں, تو اف آئی کاؤنٹر بائی سیئنگ کہ اگر آج تھوڑی سی فریڈم مل جائے لیگیسی میڈیا کو, تو شاید اتنا مسئلہ سوشل میڈیا کا نہ رہے. بیکاز اگر لوگوں کو بھروسہ ہوگا اور وہ ایسے ناموں پہ بھروسہ ہوگا جو بہت عرصے سے کام کریں, تو شاید سوشل میڈیا سے جو خطرہ کسی کو محسوس ہوتا ہے یا وہ بہت بڑا بن رہا ہے وہ اتنا نہ ہو. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا فیکٹ کہ ٹرانزیشن تو ہوگی ہی صحیح, بٹ یہ کہ لیگیسی میڈیا بالکل ارریلیونٹ شاید نہ ہو اگر اسپیس ہو. اس سینسرشپ کے پروسیس ہے نا, اس پروسیس کو ایکسپیڈائٹ کر دیا, یعنی جلدی کر دیا ہے, ورنہ یہ تو ایونچولی ہونا ہی ہے. لیکن جو آپ, مجھے اس کے بارے میں آئی ایم ناٹ سو شیور, کیونکہ جو ٹرسٹ تباہ ہو چکا ہے اس کو ریگین کیا جا سکتا ہے. جو آپ کو سمجھنا ہوگا, یہ جو نوجوان نسل ہے جو کہ ہمارے ملک میں 65% ہے, ان کی کور ویلیوز کیا ہیں. یہ لوگ اوتھینٹسٹی پسند کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ سنس دے ہیو نتھنگ ٹو لوز, تو جن ٹاپکس, یہ جن بات سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کی ریپرزنٹیشن کریں, یہ نوجوان نسل وہ نہیں سمجھتی. ان کے نزدیک اس ملک کے مسائل اور ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ لیگیسی میڈیا پہ بیٹھا کون ہے اور ان کی ایوریج ایج کیا ہے.
ایوریج ایج پاکستان میں لیگیسی میڈیا کے جو پرائم ٹائم اینکرز ہیں ان کی 40 سے 50 یا 40 سے 55 کے درمیان, اس میں میں بھی اور جو ہماری جو آڈینس ہے وہ 22 سال کی ہے, 23 سال کی ہے, 25 سال کی ہے. ہماری وہ آڈینس نہیں ہے ہماری, اور ہم ان کی ایسپریشنز اور ہم ان کی امیدوں اور ان کے انٹرسٹ کے ٹاپکس پہ بات نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں خود ڈسکنیکٹ ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ بلوچ نوجوان کیا سوچتا ہے. ہم کسی بلوچ نوجوان کو فالو کر کے سوشل میڈیا پہ یا اس سے بات کر کے ضرور جان لیں گے, لیکن میجرلی ہمارا انٹرسٹ ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وزیرستان میں, خیبر پختونخوا میں فار ایگزامپل ایک خاتون کیا سوچتی ہے. اب کراچی, اسلام آباد, لاہور ہم سے پوچھ لیں وہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہے. اسلام آباد سے تو باہر ہم نکلتے ہی نہیں ہیں. نہیں, بٹ آئی ووڈ سے کہ ہمیں تو شاید یہ بھی نہیں معلوم کہ کراچی میں بیٹھا ہوا ایک 25 سال کا نوجوان کیا سوچ رہا ہے. بالکل. سو ایج وداؤٹ ایج شیمنگ, کیونکہ میں اگین نا, کیونکہ ہم انٹروسپیکشن کر رہے ہیں, ہم سیلف ایگزامن کہ واٹس گوئنگ رانگ. کیونکہ مجھے بہت تکلیف ہے اس بات کی کہ بھائی ہم لوگ کیوں نہیں لوگوں سے بات کر پا رہے, ہم لوگوں کے کیوں جو ہے ایک ڈسکنیکٹ ہے. تو ایج کا اس میں بڑا تعلق. پھر ہم اپنے آپ کو ایوالو نہیں کرنا چاہتے. جو لوگ آج گفتگو کر رہے ہیں 10 سال پہلے بھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے اور اسی فارمیٹ میں کر رہے تھے. دیکھیں نا, مطلب کہ وہی ہم ٹاک شوز کر رہے ہیں جو 2002 میں جب چینلز آئے شروع ہوئے تو وہ کر رہے تھے. تو جب ہم خود نہیں بدلیں گے تو ہم اڈیپٹ نہیں کر رہے چینج کے ساتھ. دیٹ از ویری پرابلمٹک. See, format is a thing, and this is something that people are now taking two-way conversation. Social media وہ کرتا ہے. آپ ان کو صرف ون سائڈڈ اگر چیز بتا رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے ایک وہ انکلوسیوٹی نہیں ہے. آپ کی ایک جو ایولیوشن ہے سوشل, آپ اس کو نہیں فیکٹر ان کر رہے تو آپ آبسلیٹ ہو ہی جائیں گے. اور اس کے بعد مطلب ٹرسٹ ہے, فارمیٹ ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اب اور یہ پھر اس طرح کا بیانیہ جو حکومت کی طرف سے آتا ہے, اور بالکل صحیح بات ہے کہ ان کی جو ڈس انفارمیشن ہے وہ کون چیک کرے گا, وہ نہیں ہو رہی ہوتی. دیکھیں اس میں یہ کہتے ہیں کہ اب کس طریقے سے ہمارے فیکٹ چیکنگ ہیز بیکم اے بگ تھنگ. جب آپ کو آپ کے حالات, گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے کہ ایک چیز آپ رپورٹ نہیں کر سکتے, کوئی آپ کے پاس وہ سورس آن ریکارڈ نہیں آئے گی کیونکہ ان کو خطرہ ہے, آپ کو رابریٹ نہیں کریں گے, تو کیا آپ سٹوری کل کر دیں یا پھر آپ کسی طریقے سے رپورٹ کریں گے, پھر وہ کہیں گے کہ ہم تو فیک نیوز کر دیں. اب تو ہم سٹوری کل کرتے ہیں نا, تو وہ پھر لوگ جائیں گے کہ ہمیں کہاں سے وہ خبر مل رہی ہے, کیونکہ آن گراؤنڈ تو وہ سینٹیمنٹ لوگ تو بات کرتے ہیں نا, چاہے وہ اس طرح سے ویزبلی آپ کے پاس نہ پہنچ رہی ہو. آئی تھنک ایک ایکو چیمبر بن گیا ہے اور سیلف سسٹیننگ. میرا کراچی سے تعلق ہے, مجھے کبھی کبھار لگتا ہے اسلام آباد میں کہ یہ سینٹر اور اس کی انٹریگس میں ہی پھنس کے رہ جاتا ہے. باقی ملک میں کیا ہو رہا ہے, لوگ کیا سوچ رہے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں, یا اور چیزیں اس کی نہیں آپ کو نظر آتی کہ وہ پرومیننس یا ڈسکورس میں وہ چیزیں نہیں اٹھائی جاتی. وہ صرف اور جو سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں کیا ہو گیا, اور وہ اس میں آپ رہ جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اور بہت ساری چیزیں اور بہت سارے ایشوز ہیں جن پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, لیکن وہ پرومیننس ملتی نہیں ہے, وہ ترجیح نہیں ملتی ہے آپ کو. ہاں, اور اس کے اندر ہمارا اکنامک ماڈل بھی ایسا ہی ہے نا کہ وہی چیز آپ بار بار ڈسکس کیے جائیں. کوئی ہم سے مطلب کہ ایز انٹروسپیکشن ایز یو سیڈ کہ لیگیسی میڈیا پہ کوئی یہ سوال نہیں اٹھا رہا کہ بھائی اگر آپ ہفتے میں 4 دن یا 3 دن وہی ٹاپک ڈسکس کریں تو کون دیکھ رہا ہے, از اینی بڈی ایون واچنگ. اور جب آپ نے 10-12 سال کے اندر اپنا بزنس ماڈل تبدیل نہیں کیا, آپ نے اپنی جو گفتگو کرنے کا انداز اس کو دیکھیں, کچھ چیزیں اسٹیبلٹی بھی ہوتی ہیں. جو لوگ فار ایگزامپل 20 سال سے شو کر رہے ہیں, ان کے اس طریقہ کار کو عوام دیکھ کر ایک سینس آف ٹرسٹ اس سرٹن پرسنالٹی سے ڈیولپ بھی ہو جاتا ہے. سو میں یہ بھی نہیں کہتی کہ آپ بالکل کمپلیٹلی ڈفرینٹلی نئے فارمیٹ پہ کام کرنا شروع کر دیں. اس طرح کی جو آڈینس ہے سیٹ وہ رہتی ہے, بٹ پوائنٹ از کہ ایون اس فارمیٹ میں بھی آپ ٹاپک کیسے چوز کر سکتے ہیں جو ینگ فار انٹرنیٹ. جب بھی میں نے انٹرنیٹ پہ بات کی ہے, مجھے جو اس کا فیڈ بیک نوجوانوں سے آتا ہے, تو آپ کسی بھی فارمیٹ میں شو کر لیں, آپ 20 سال پرانے سیٹ ٹاک شو میں بھی اگر آپ ان کے دل کی بات ٹی وی پہ کریں گے نوجوانوں کی, تو وہ چیز چلے گی. اٹس جسٹ دیٹ کہ فارمیٹ تو یار 20 سال سے پورے انٹرنیشنل میڈیا میں وہی ہیں. امن پور وہی کر رہے ہیں جو 35-40 سال سے کر رہی تھی. تو آپ نے پھر کرنا کیا ہے, کیونکہ آپ کے جو چوائس ہے ٹاپکس کی وہ اتنی دور ہے میجورٹی عوامی منگوں سے کہ پھر ان کے پاس بہت آؤٹ لیٹس ہیں. اب میں بہت ساری سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو فالو کرتی ہوں. ایک لڑکی جو گوادر میں رہتی ہے, بڑا نیا کانٹینٹ ہے اس کا. اچھا. وہ صبح اپنا بتاتی ہے کہ میں اٹھی, میں نے کیا کیا. انیتا اس کا نام ہے, بلوچ, اور اٹس اے فیسنیٹنگ ورلڈ.
how she portrays her area. تو اب میں وہ جاننے کے لیے سوشل میڈیا میں نے لوگ چنے ہیں جن کی میں کنٹینٹ فالو کرتی ہوں, اور بیکاز آئی وانٹ ٹو ڈو بیٹر, بیکاز آئی وانٹ ٹو نو ایکچولی. لیکن کتنے لوگ ہم میں سے یہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم پاکستان کے باقی مارجنلائزڈ ایریاز کے لوگوں کو سمجھیں؟ نہیں کرتے ہیں. دیٹ از واٹ دا پرابلم از رائٹ ناؤ. بیکاز پورا ڈیموگرافک, ایک بلوچستان ایک نیا بلوچستان ہے. وائل گروئنگ اپ ہمیں صرف سرداروں کے بلوچستان کا پتا تھا. مہارنگ نے ہمیں آ کے بتایا کہ نہیں, بلوچستان تو سارا نوجوانوں کا. آئی تھنک وہ بھی وہی اسی اس کا حصہ ہے نا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بلوچستان تو سرداروں کا ہے. دس از آلسو پارٹ آف دیٹ اسٹوری دیٹ یو آر کمپیلڈ ٹو ٹیل بیکاز اٹ از. لیکن ہمیں سوشل میڈیا نے بتایا کہ وہاں ایک مہارنگ ہے جو کہ وہاں کے نوجوانوں کی ترجمانی کرتی ہے. اب وہ غلط ہے صحیح ہے آئیڈیولوجیکلی, یہ علیحدہ کی ڈبیٹ ہے. ہاں, میں اس میں چلو کنٹروورسی میں نہیں پڑتی, میں صرف بحث ہونی چاہیے بالکل فگر اٹ آؤٹ, اور اس کو لاجک سے ہی شکست دینی چاہیے, ڈنڈے سے شکست نہیں دینی چاہیے. اگر آپ کے نزدیک مہارنگ کی آئیڈیولوجی پرابلمٹک ہے تو ڈبیٹ کریں, اس سے بات کریں. اس پہ اسلام آباد میں پانی تو نہ پھینکے نا جب وہاں پہ آ کے بیٹھی ہوگی. وہ عقل بھی استعمال کریں. یہی تو مسئلہ ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں ماریہ میمن صاحبہ سے اور فریحہ عزیز صاحبہ سے. فریحہ صاحبہ, ابھی ماریہ صاحبہ نے بات تو بہت اہم کی, بٹ دیکھیں یہ جو اس ساری لارجر ڈبیٹ میں نا ایک اور ایشو جو شاید لوگ مس کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ جو قوانین اب بنائے گئے ہیں ان پہ تو اب ہمارے نا خیالات اور اوپینین پہ بھی پابندی لگ رہی ہے. پہلے تو صرف فیکٹس اور رپورٹنگ کی ہم بات کر رہے تھے, وہ بھی مسائل ہیں ہی صحیح, بٹ اب تو نا آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اور دیکھیں اس کا صرف ایک سیاسی پس منظر نہیں ہے یا کانٹیکس نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہماری لیگیسی میڈیا پہ بہت سے مزاحیہ شوز بھی ہوتے تھے, سیاستدانوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا. اب تو ڈیفیمیشن ہو جائے گی. اب تو ڈیفیمیشن, اور وہ ختم ہو گئے ہیں آہستہ آہستہ. وہ جو شوز وہ شروع میں کتنے ہم دیکھا کرتے تھے, 50-50 اور باقی بہت ہوتے تھے. ہم سب امید سے ہیں, پتہ نہیں اس کی کتنی ویریشنز آئی تھیں, اینڈ آل آف اٹ از گون بیکاز opinion now has become problematic. بیکاز آپ نے ہر چیز کرمنلائز کر دی ہے, ہر چیز اس ڈومین میں. تھاٹ کرائم اٹس این اورویلین اسٹیٹ اسینشلی, رائٹ. آپ وہی کر رہے ہیں کہ آپ وہ کس طریقے سے کوئی اگر آئیڈیاز فارم کرتے ہیں, ڈبیٹ ہوتی ہے, جو ایک کلچر تھا وہ بھی نہیں رہا. اینڈ بالکل میں ایگری کروں, سوشل میڈیا پہ جو ایک انیشلی ڈیموکریٹک فنکشن ہوتا تھا اس پہ بھی ایک اٹ ہیز کیپچر ہو چکا ہے. اور پھر وہ وسائل کی بات ہوتی ہے اور کون کس طریقے سے اپنا نیریٹو جو ہے وہ پروان چڑھاتا ہے اور کن ریسورسز کے ذریعے. اور ہم نے دیکھا ہے گزشتہ سالوں میں کہ منسٹری آف انفارمیشن کے فنڈز کہاں گئے ہیں, کس طرح کے رپورٹس آئے ہیں. آپ شہریوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, آپ ان کو غدار قرار دیتے ہیں وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس کے بعد جو انسٹرومنٹس ہیں کہ آپ نے ایک پیمرا والا ماڈل آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور وہ ہو نہیں سکتا. آپ نے کوششیں بھرپور کی, پی ٹی اے بنایا, بندش ہوئی, آج بھی ایکس سال سے اوپر ہو گیا ہے, بند ہے, بحث ہی چل رہی ہے کہ وی پی این نہیں. ابھی اسٹار لنک کی باتیں ہو رہی ہیں, اور وزیرستان میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک لائسنسنگ اسکیم اور پتہ نہیں کہاں سے اپروولز ہیں تو آپ کو ایک انٹرنیٹ کنیکشن ملے گا. تو یہ تضاد ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں وہ سوئچ رہے, اور پھر آپ اس طرح کے قوانین اور قانون آ جاتا ہے تو اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم نے کہا تھا پیکا پہلے جب آیا تھا کہ بہت ڈرکونین ہے, آپ اس نے اب مزید اور ڈرکونین بنا دیا ہے. آپ کے پاس وہ کورٹس کے ایونیو بھی نہیں ہے کہ وہ 10 سال ہو گئے, پہلا بل جو پیکا کا آیا تھا, اگلے سال 10 سال پیکا کو ہو جائیں گے. ایک دہائی سے ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے کہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی اور پرچے کٹ گئے, یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں. اب فرق یہ ہے کہ آپ نے یہ جو جتنی ان لافل پریکٹسز تھیں وہ سو کالڈ لیگلائز کرتی ہیں. یہ جو فساد ہے نا لیگیلٹی کا, پروسیس کا, آپ ان کیسز میں بھی دیکھیں کہ جہاں لائف اور لبرٹی کی بات ہے وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ کس نے کوٹ اٹائر میں نہیں آئے تو وہ آپ نے ایشو بنا دیا, یا آپ کی مارکنگ کسی طریقے کی فائل پہ نہیں ہوئی وہ آپ نے ایشو بنا دیا. کیا ایشوز یہ ہیں, یا آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس نوعیت کا کیس ہے, کیا الزام لگایا جا رہا ہے. وہ الزام وہ جو لگاتے ہیں ویگ ایف آئی آرز ہوتی ہیں, پورے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, اسپیسیفک کانٹینٹ نہیں ہے. آپ کو کیا پتا کہ کیا اٹرنس آپ کی ہوگی جو اس کو آپ کو قانون کے زد میں لے آئے گی. اور شاید جیسے یہی بات کہ وہ الزام اتنا ویگ ہوگا کہ وہ شاید اس قانون کے نیچے ایونچولی پروو ہی نہیں ہوگا, بٹ ایز یو سیڈ the process is the punishment. اٹ از, وہ ہوتا بھی نہیں ہے. دیکھیں جو جتنے الزام لگائے جاتے ہیں اور جو سیکشنز کا استعمال کیا جاتا ہے پیکا کے,
وہ بنتے ہی نہیں ہیں. کوشمنٹس جو گزشتہ سالوں میں آئیں کہ یہ تو آفینس ہی نہیں بنتا تھا جو آپ نے لگا دیا, لیکن اس میں اریسٹ بھی ہو گئے, جیل بھی ہو آئے, پروسیس ایز پنشمنٹ استعمال ہو گئی, تو پھر بچا کیا؟ کوش آپ نے کر دیا, ٹھیک ہے, پھر اگلا کیس بنے گا. ڈیفینیٹیولی آپ نے لا نہیں سیٹل کیا, آپ کے کیس بائی کیس یہ چیزیں چلتی رہیں. کسی کے کیسز آج بھی پڑے, 5 سال پہلے بلال فاروقی پہ ہوا تھا, آج تک وہ کیس کوش نہیں ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں لاتعداد کیسز ہیں. خواتین کے خلاف جو استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے اس لیے قانون لے کر آئے, انہی خواتین کو آپ نے اس قانون کے ذریعے نشانہ بنایا. تو کارپوریٹ سائلنسنگ بھی ہوئی ہے. ایک کلائمیٹ کی آپ بات کریں, یہاں پہ انوائرمنٹ کی بات کریں, یہ کتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اسموگ ہے, آپ جانتے ہیں وہاں پہ اگر آپ کہہ دیں حکومت کے حوالے سے یا کسی آرگنائزیشن کے حوالے سے کہ یہ چرنا میں آئل سپل ہوا تھا, اس جیسے اس میں, اور انہوں نے ایک انوائرمنٹل آرگنائزیشن نے لگایا اپنے فیس بک پہ ایک پریس ریلیز اور نام لیے ایک پیٹرولیم کمپنی کا, انہوں نے کیس کر دیا. قانون میں گنجائش نہیں بھی تھی, ایک کمپنی نہیں کر سکتی تھی سیکشن 20 کا کیس, لیکن ریڈ ہوئی, بند ہوا تمام چیزیں. تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے. آج کنالز کا ایشو بنا ہوا ہے, پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, آپ ان ایشوز پہ کریں گے آپ پہ پرچے ہو جائیں گے, تو کہاں جا کے یہ رکے گا؟ I wasn't aware of that. ہاں, میرے لیے یہ شاکنگ بات ہے. بالکل, بیکاز یہ تو دیکھیں مغربی دنیا میں بھی کارپوریٹ جو سائلنسنگ ہے وہ ہمیشہ کورٹس کے تھرو ہوتی ہے. وہاں کے صحافی, ہم لوگوں کو شاید احساس نہیں ہوتا, بیکاز آبویسلی یہاں ہم ریاست کا تشدد برداشت کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں کیونکہ ہر چیز قانونی طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے, بٹ بہت ساری کارپوریٹس یہی کرتی ہیں, کارپوریشنز. بٹ کہاں رکے گا یہ ماریہ صاحبہ, یہ جو فریحہ صاحبہ نے بات کی, رکے گا بھی صحیح یا نہیں؟ عرفہ دیکھیں, پانی اپنا رستہ خود بناتا ہے. آپ اس کے سامنے جتنے بھی بند باندھ لیں, سوشل میڈیا اور اس سے جڑی آزادی رائے, جس کی ایک فلپ سائڈ بھی ہے, ڈارک سائڈ بھی ہے, بیکاز جب ڈس انفارمیشن کے لیے جس طرح سے خوفناک طریقے سے اے آئی کو اور سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے, آپ سب نے اگر نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں. وہ نیٹ فلکس پہ ایک نئی سیریز ہے ایڈولسنس, اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی کس طریقے سے سوشل میڈیا سے نوجوان بچے جو 12-13 سال کے, ان کے ذہنوں پہ ریڈیکل آئیڈیاز ڈالے جا رہے. تو یہ نہیں کہ سب بہت اچھا بھی ہے, اس کے ایک ڈارک سائڈ بھی ہے, لیکن اس ڈارک سائڈ کو ہم تب بات کریں گے نا جب ہمیں اس سے فرصت ملے, جہاں ہم اس کے ایک فعال استعمال کو جائز حق دلانے میں ہماری جدوجہد لگی ہے نا. اگر آپ کا انٹرنیٹ ریگولیٹڈ, میں بغیر ریگولیشن کی بات نہیں کر رہی, کرمنلائز نہ کریں, ریگولیٹ کریں اس کے بغیر, تو پھر ہم اس کی پروز اینڈ کونس پہ بات کریں گے. ابھی تو ہم صرف ایگزسٹنس پہ بات کریں نا, کیا آپ کو حق ہے سوشل میڈیا استعمال کرنے کا, کیا وزیرستان کے نوجوان کو ان کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے, کیا جوب میں انٹرنیٹ بندش ہو, یا ابھی تو بیسکس میں اتنے پھنسے ہیں کہ ہم سوفسٹیکیٹڈ ایڈوانسڈ آئیڈیاز پہ کب بات کریں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں جب بھی کوئی چینج آیا, اسٹیٹس کو نے ہمیشہ اس کو ریزسٹ کیا, لیکن پھر وہ چینج نے اپنے آپ کو منوایا. اب یہ جو نوجوانوں کی آوازیں ہیں جن کو پلیٹ فارم مل گیا ہے, آپ ان کو پلیٹ فارم کو کچھ عرصے کے لیے بند کر دیں گے, لیکن آواز تو ہے, سوچ کا بیج تو ڈل چکا ہے. اس طرح نہیں ہوگا تو کسی اور طریقے سے وہ مینیفیسٹ ہوگا. اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہیلدی طریقے سے زیادہ, بیکاز مجھے لگتا ہے کہ جب آپ بہت گلا گھوٹیں گے تو خدا نہ خواستہ وائلنٹ ٹینڈنسیز نہ پیدا ہوں لوگوں کے اندر. اس بات کی مجھے خوف ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ ٹویٹ کر کے, فیس بک پہ پوسٹ کر کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں, وہ سڑکوں پہ نہیں آتے, وہ وائلنس کی طرف نہیں جاتے. وی شوڈ فورسی دیٹ. کنکلوڈنگ ریمارکس, یہ جو بات ماریہ صاحبہ نے کی, فریحہ صاحبہ, کہ پانی کو رستہ روکیں تو پھر ہی ڈسٹرکشن زیادہ ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے خطے میں کیا ہوا ہے, سری لنکا میں کیا ہوا ہے, بنگلہ دیش میں کیا ہوا ہے, اس وقت ترکی میں کیا ہو رہا ہے. اور ایگزیکٹلی تو آپ سیکھیں اور اس طرف مت لے کر جائیں, کیونکہ آپ ہی تک کھیل رہے ہیں. ماریہ بالکل صحیح بات کہہ رہی کہ اب جو بھڑاس نکال لیتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں یہ کنورج کر کے اگر آپ اتنے راستے روکیں گے, آپ اتنے لوگوں کو دیوار سے لگائیں گے, تو یہ اس طرف آپ لے کر جا رہے ہیں ایک سچویشن جو نہیں بننی چاہیے. اور آگے بھی دیکھیں قانونی یہ جو ریگولیشن کی بھی بات ہے, اور اس سے پہلے بات ہوئی تھی جو پریس ایسوسی ایشن, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ تھوڑا سا نا وہ بھی پیکا کے جب پہلے آ رہا تھا تب بھی حکومت کیا ان کو دلاسے دیتی تھی, مین اسٹریم اور جو لیگیسی میڈیا ہے, آپ پر اس کا اثر نہیں ہوگا. تو وہ ڈیوائڈ اینڈ رول جو گیم تھی, اس وقت بھی ٹو لٹل ٹو لیٹ, آپ آ گیا, آنے والا ہے. اور وہ کیوں؟ اور اس وقت بھی 2 باتیں ہو رہی تھیں امینڈمنٹس کو لے کے, ہم سے بات کر لیں, ہم آپ کو بتائیں گے. آپ کا یہ نہیں ہو سکتا, ایک کیٹیگورک سٹانس لینے کی ضرورت ہے.
اس ترمیم کو لے کے صحافیوں کو تنظیموں کو کیٹیگورک ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ نے بات اس پہ وہاں سے شروع کرنی ہے کہ اس کا جو ابیوز ہوا ہے اور جس طریقے سے اپلائی کیا گیا ہے پہلے اس کا ازالہ اور کس طرح سے ازالہ ہوگا, لیکن کم از کم اس پر تو آپ غور کریں. بہت ڈیٹا ہے, یہاں سے بات شروع کریں کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا ہے اور کس مقصد کے لیے یہ لایا گیا ہے. پھر ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہارم کو آپ پروٹیکٹ کریں, کیونکہ آپ نے ہارم والا نیریٹو تو لیا لیکن آپ نے یہ ایک ڈس انجینیوس تھا. آپ نے لوگوں کے تحفظ کے لیے یہ قانون نہیں آیا تھا. میں پہلے دن سے یہ کہتی تھی, 10 سال ہو گئے, وہی بات ہے کہ یہ قانون لوگوں کے تحفظ کے لیے نہیں آیا تھا. اب یہ واضح ہونا چاہیے, یک آواز ہو کے یہ کہنا ہے کہ یہ ترمیم آپ نہیں ایکسیپٹیبل, نہ ہی پی کا جس شکل میں موجود ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے. یہاں پہ کاما فل سٹاپ والی امینڈمنٹ سے کام نہیں چلے گا, اس کو اسکریپ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے اگر تحفظ فراہم کرنا ہے تو آپ نے ایک ٹوٹالٹی میں دیکھنا ہوگا, میڈیم کو سمجھے بغیر, اس کے فنومینا ڈائنامکس کو اور ایک جو سوشل ایولیوشن ہو رہی ہے اس کو سمجھے بغیر آپ کوئی بھی چیز ریہیش کریں گے اور پیمرا ماڈل تھوڑا سا ٹویک کر کے لے آئیں گے. پیمرا نے کیا کر لیا, الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں ہوتی چیزیں. سو اگر ہم نے یہ ریگولیشن ڈبیٹ بھی نا, وی ہیو ٹو ٹرن اٹ آن اٹس ہیڈ. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا. ناظرین, آئی ہوپ یو انجوائڈ دی کنورسیشن ایز مچ ایز آئی ڈیڈ. آج کے لیے بس اتنا ہی.